چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اردو زبان و ادب کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ تمام مذاہب کے اخلاقی و روحانی قدروں کو سراہا ہے اور تمام مذاہب کے پیشواؤں کے اعمال اور ان کے اعلیٰ و عرفہ کردار میں معرفت و تصوف کی جہتوں کو تلاش کیا اور عوام کو حسن عمل، حسن اخلاق، نیز یکجہتی، اخوت و رواداری، انسان دوستی، محبت و یگانگت کی طرف راغب کیا. شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے، اس کا مذہب اول پرواز خیال ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہندو شعراء نے اسلامی موضوعات سے اپنے قلم کو زینت بخشی تو اسلام کے پیرو شعراء نے غیر اسلامی مذاہب کے پیشواؤں کو خراج عقیدت پیش کیا. گوتم بدھ کی شخصیت کو درخشاں کرنے والی پرواز خیال کی بلندی محسوس کرنے کی چیز ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے گوتم بدھ کے متعلق کہا کہ ہندوستان کے عوام نے صحیح طور پر گوتم بدھ کے فلسفہ حیات کو نہیں پہچانا، لیکن ان کے افکار و خیالات بیرون ممالک میں بہت مقبول ہوئے. اس خیال کو انہوں نے کچھ اس انداز سے بیان کیا: قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی. آہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر. آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پر ناز تھا. ایسا ہے کہ جتنی بڑی شخصیت تھی وہ، اور جس طرح سے ان کی تعلیمات نے پوری دنیا کو گرفت میں لے لیا، اس اعتبار سے ہندوستان میں ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں گیا. یعنی ان کے فالوورز جو ہے اس تعداد میں، اس کثرت کے ساتھ جہاں خود پیدا ہوئے تھے، جہاں انہوں نے دیا، نالندہ ہے اور یہ کاشی ہے، متھرا ہے، یہاں پر جو ہے ان کی یادگاریں ہیں بہت ساری اور ہندوستان میں. لیکن جو مقبولیت ان کو دوسرے ممالک میں حاصل ہوئی وہی نہیں ہوئی. اس سے شاید وہ علامہ اقبال جیسے شاعر افسردہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کیوں نہیں ہے، آخر یہاں کے لوگوں کی سمجھ سے کیا باہر ہے وہ. ان لوگوں نے جو باہر کے لوگ تھے، جاپان کے، چین کے، تبت کے اور دوسرے ممالک کے، انہوں نے ان کو سمجھ لیا، لیکن ہماری سمجھ ان کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائی. مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ محسوس کیا ہوگا اقبال نے جو شکایت کر دی کہ بھئی یہاں تو ہے نہیں، یہ زمین اس قابل نہ تھی جو یہاں کے سمجھتے، یا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بنجر زمین میں پیدا ہو گئے، اور دوسری جگہ دوسرے ممالک دوسری زمینیں ایسی تھیں کہ جہاں برگ و بار لائی تو وہاں
تو وہ پھل پھول گئے لیکن یہاں پھل نہیں سکے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس محرومی کا احساس ہے اقبال کو, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اسی طرح سے جس طرح سے دنیا بھر میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے یہاں بھی حاصل ہونی چاہیے تھی. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان اس خیال کی عملی صورت سے محروم ہے, اور دنیا کے بہت سے حصوں میں تقریباً 500 اقسام ہو گئی ہیں بدھ کے مت کی. گوتم بدھ عنوان سے کہی اپنی نظم میں سیماب اکبر آبادی نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے. حسن جب افسردہ پھولوں کی طرح پامال تھا, جب محبت کا غلط دنیا میں استعمال تھا, بے خودی کے نام پر جب دورے جام بادہ تھا, جب تجلی حقیقت سے ہر ایک دل سادہ تھا, زیست کا اور موت کا ادراک دنیا کو نہ تھا, ظلم کا احساس جب بے باک دنیا کو نہ تھا, بند آنکھیں کر کے اس دنیا کے مکروہات سے تو نے حاصل کی ضیائے دل تجلیات سے. معنی حیات سمجھ لینے کے بعد دنیاوی مال و زر اور تخت و تاج کیا قیمت رکھتے ہیں ایسی بلند شخصیتوں کے روبرو. سیماب مزید فرماتے ہیں, برف زاروں کو تیرے الفاظ نے گرما دیا, تیرے استغنا نے تخت سلطنت ٹھکرا دیا, یاد تیری آج بھی ہندوستان میں تازہ ہے, چین جاپان اور تبت تک تیرا آوازہ ہے, روشنی جس کی نہ ہوگی ماند وہ مشعل ہے تو, سرزمین ہند کا عرفانی اول ہے تو. اس خیال کی تفسیر ساغر نظامی نے اپنی نظم گوتم بدھ میں کی ہے, اور یہ واضح کیا ہے کہ زمانے کو انہوں نے حقیقت حیات سے واقف کروایا. اے محبت کے پیامی رحم کے پیغام بر, تو نے پہنچائی زمانے کو حقیقت کی خبر, زندگی کا راز اصلی تجھ پہ عریاں ہو گیا, شانتی اور حق کا حاصل تجھ پہ عرفاں ہو گیا. گوتم بدھ کے جلوہ دیکھ لینے کے بعد تو مادیت بے معنی تھی. بندش اس خیال کی یوں ہے, سلطنت تیرے لیے ایک دودے خاشاک تھی, مادیت تیرے نورانی قدم کی خاک تھی. شاعر آگے کا خیال یوں قلم بند کرتا ہے, جزو اعلیٰ تیرے دین عاشقی افروز کا, اعتقاد نیک و فعل نیک و قول نیک تھا, تیرے ساغر میں شراب عشق عالمگیر تھی, تیرے میخانے کی ادنا خاک میں اکسیر تھی. گوتم بدھ کی تعلیم و ہدایات کا غلبہ سا ہو گیا, خاص طور پر ایشیا, اور دنیا کے بیشتر حصے ایشیا کی جانب تکنے لگے روحانیت کی روشنی میں نہانے کے لیے. سر بسجدہ ہو گئی دنیا حضور ایشیا, چھا گئی تاریک یہ عالم پہ نور ایشیا. اے میرے پیارے وطن کے راہب عالی مقام, آج بھی کلمہ تیرا پڑھتی ہے دنیا صبح و شام. ساغر نظامی ایک انقلابی شاعر بھی تھے, اور ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کی طرز حکومت کو لتاڑنے میں پیش بھی رہے. انگریزوں کی غلامی سے نجات ان کی شاعری کا مدعا بھی تھا. انہوں نے جہاں گوتم بدھ کے اصولوں کی تعریف میں لکھا, وہاں انگریزوں کی غلامی سے نجات کو ہی انہوں نے بدھ کا نروان مانا ہے. امن سرنامہ تیرے قانون اخلاقی کا ہے, رحم ایک عنوان تیری تعلیم روحانی کا ہے. تیری تعلیمات پر ہندوستان کو ناز ہے, ہند کو کیا ناز ہے, سارے جہاں کو ناز ہے. بشیشور پرساد منور لکھنوی کی طویل تخلیق کائنات دل سے ماخوذ کی گئی ہے. ایک نظم تصویر حیات کو یہاں پیش کرنا مناسب ہے, کیونکہ اس کی معرفت گوتم بدھ کی ہدایات کے دریا کی ایک بوند چکھنے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے. شاعر
کہ قلم کی روانی نے یہ رخ اختیار کیا۔ یہ کس کا پے کرے ظلمت یہاں اعجاز فرما ہے، سمایا جا رہا ہے کون یہ چشم منور میں۔ تصور کس کی بند آنکھوں میں رنگے خاص لیتا ہے، نہاں ہیں جنتیں کس کی سکون روح پرور میں۔ مشام جاں معطر ہے ہوا سے کس کے دامن کی، شگفتہ پھول ہے گویا کنول کا حوض کوثر میں۔ منور لکھنوی اس خیال کی توسیع کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، یہ کس کے جلوے بیدار سے پیدا ہے کیفیت، جلال مہر تاباں میں جمال ماہ انور میں۔ خدا لاکھوں کا ہے یہ دیوتا ہے گو ہزاروں کا، نہ مسجد میں مقید ہے نہ ہے محبوس مندر میں۔ شاعر مختلف خوبیوں کو گوتم بدھ کی شخصیت میں ڈھونڈ رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ شخصیت ہے کس کی، لیکن تعجب ہے ضرور اسے کہ آخر اتنی بہتات میں خوبیاں ہیں کس کی۔ اپنی جستجو کو مسلسل بڑھاتے ہوئے وہ یوں کہتا ہے، یہ کس کی جنبش لب مانے پیکار باہم ہے، یہ سناٹا سا کیوں ہے جاں بازوں کے لشکر میں۔ اڑائی ہیں یہ کس نے دھجیاں ملبوس شاہی کی، ملا کس کو نشان خاک و خوں و پیہم و ابصر میں۔ شاعر آخر خود ہی اس نام کو عیاں کرتا ہے اور سوال پوچھتا ہے سب سے کہ آخر وہ ہستی کس کی ہے جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں۔ تلوک چند محروم نے بھی مہاتما بدھ عنوان سے مسدس کی صنف میں اپنی باتیں کہی ہیں، جس میں مہاتما بدھ کا ایوان شاہی میں آخری رات کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ماتمی صورت ہے تیری اے سیاہ پوش آسماں، تو گھٹا ہے سوز غم کی یا ہے آہوں کا دھواں، اشک خوں دامن پہ ہیں یا ہیں شفق کی سرخیاں، داغ تاباں ہیں مہو خورشید سینے سے عیاں، تو ہے مخزوں اہل عالم کے مصائب دیکھ کر، شام غم صبح قیامت ہیں میرے شام و سحر۔ شاعر ستاروں سے بھی مخاطب کرواتا ہے مہاتما بدھ کو کچھ اس طرح، اے ستاروں تم سراپا ہو کہ چشم انتظار، دیکھتے ہو میری جانب صورت امیدوار، لو اب آیا میں اب آیا تم پہ ہونے کو نثار، کب سے ہوں آوارگی کی آرزو میں بے قرار۔ محروم دل کی کشمکش و جد و جہد کا بیان اس طرح کرتے ہیں، اے فریب الفت فانی نہ تو بھٹکا مجھے، آہ اے جھوٹی محبت دینا اب دھوکا مجھے، دیدنی ہے روئے گل پر اس سے مطلب کیا مجھے، گھر نظر آیا ریاض دہر کانٹوں کا مجھے۔ عین جانے کے وقت کا منظر یوں بیان ہوتا ہے، رخصت اے ماں باپ بیوی رخصت اے اہل دیار، دیکھنا میری جدائی پر نہ ہونا اشک بار، کی تمہارے ہی لیے میں نے یہ فرقت اختیار، دیکھیے کیا کیا دکھائے گردش لیل و نہار۔ المدد اے جستجوے صادق راہ نبی، کون سی خلوت میں ہے اے شمع راز کائنات۔ اب ذکر ہوگا ایک نہایت ہی سادہ نظم کا جس کی گہرائی سے روح گوتم بولتی ہے، جناب راج نارائن راز کے قلم کی وساطت سے۔ گوتم بدھ غائبانہ طور سے بولتے ہیں، میں سمجھتا تھا بندھن ٹوٹے، جنم مرن سے میں چھوٹا ہوں، لیکن اپنی خواہش کو ظاہر کرتے ہوئے
بدھ غائبانہ صورت میں کہتے ہیں، لیکن آج میری خواہش ہے انسان کے قالب میں ڈھل کر میں ان کے ہمراہ چلوں پھر، جن کی روح دکھی ہے بے حد۔ گوتم بدھ کی روح کا احساس کچھ یہ صورت لے کر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کو پتہ کب اس کا ہے کچھ، جس جا ہیں میری تصویریں، سجے سجائے ہیں بت میرے، اور کتابیں جن میں لکھی ہیں باتیں میری میری گاتھا، میری ذات کی ایک کرن بھی ان میں نہیں ہے، ان میں نہیں ہے۔ مہاتما بدھ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے اتنے وہ پرانے ہیں، وہ بھی ان کا فلسفہ دنیا کو اتنا متاثر کیا ہے، اور وہاں بھی بات وہی اہنسا کی، سوچنے کی، زندگی کے لوب میں بہت زیادہ نہ پڑنے کی، ایسی ہیں وہی قدریں ہیں جو ہر مذہب اس کو مانتا ہے۔ تو بنیادی جو مذہبی قدریں ہیں ان کے یہاں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی پورے احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو نگیٹو کہا جا سکے۔ آپ نے جو کہا وہ شاید یہ بات کہی کہ ہندوستان میں جو جب قدر نہیں ہوئی بدھزم کی، تو یا قدر ہوئی لیکن بہت سے حالات ہوتے ہیں تاریخی جس میں بہت سی چیزیں بدلتی جاتی ہیں، تو یہاں کم ہوا تو چین میں، جاپان میں اور دوسرے ممالک میں وہ جا کے اسی طرح سے پھیل گیا اور پھیلا رہا اور پھیلا ہوا ہے، اور دوبارہ ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر کوششیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ بدھ مذہب کو ماننے والے اشوکا جو تھے ان کے پیلر سے اٹھا کے نشانی ہمارے جھنڈے پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم سبھی نیشنل سطح پر، جس میں سبھی شامل ہیں، ہندو مسلمان سبھی، ان کے مذہب کو، ان کی شخصیت کو، ان کے ماننے والے کو، اور ان کی جو اچیومنٹس تھیں اس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نیشنل ایسٹ تو ہے ہی، ہمارا انٹلیکچول ایسٹ ہے۔ جو شخص اس بات کو ٹھیک سے سمجھے گا اور مانے گا کہ اردو زبان ہندوستان کی زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ اس بات سے غمگین ہے روح گوتم کہ آج اس کی ذات کی ایک بھی کرن عوام میں نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہی ہے کہ وہ آخر کہاں کہاں موجود ہے۔ حقیقت میں وہ انسان کی کمزوریوں کی جانب اشارہ کر رہی ہے، کچھ اس طرح: میں ہوں اس جا جس جا ہوتی ہے انسانی انوار کی بارش، جس سے کثافت دھل جاتی ہے، ملتی ہے راحت انسان کو، جس میں پریشاں کر نہیں پاتے دیو لڑائی جھگڑے سے۔ میں ہوں وہاں جس جا صدمے سے آنکھیں ہو جاتی ہیں پرنم، اجڑے جب سندور کسی کا۔ میں ہوں وہاں جس جا پگھلے ہے برف ہزاروں سال کی، جب جب گرم لہو انسان کا گرے ہے۔ میں ہوں وہاں جس جا سمجھے ہے آدم اپنے آپ کو انسان، اپنا مسلک پیار و محبت۔ راج نارائن راز کی نظم کا بہترین حصہ وہ ہے جہاں روح گوتم خود کو حاضر پاتی ہے، آدم کو انسان بنانے کی صورت میں، اور منشا روح کا کہ پیار محبت ہی ہے جو آدم کو انسانی شکل دیتی ہے۔ حقیقت میں اس خیال کو لال چند جیتلی نے یوں ترتیب دی ہے: مجھے آدمی سے پیار ہے، مجھے آدمی کی تلاش ہے، محروم ہو جو پیار سے وہ تو آدمی کی لاش ہے۔ جیتلی ہمدم نے ایک غزل میں گوتم بدھ کے فرض شناس ہونے کے متعلق کہا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ گوتم بدھ یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص نہ صرف اپنے فرض کو سمجھے بلکہ اس کا احترام کرتے ہوئے اسے عملی شکل عطا کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پیار محبت کا ارتقاء ممکن ہے۔ مکمل غزل انہوں نے اس طرح سے کہی کہ گوتم بدھ کی تصویر حیات نظر آنے لگتی ہے۔ انسانی فرض کی خاطر جب
مراقبہ کیا تو نے، انسانیت ہوتی ہے کیا یہ بھی بتایا تو نے، تیری ذات کی خصلت اب ہے کہاں حاصل جو نہ کر سکا کوئی، کر کے دکھایا تو نے، جانتے ہیں سبھی کہ ہر شے یہاں فانی ہے، عمل سے غیر فانی خود کو بنایا تو نے، خود کی خاطر جینا واجب ہی صحیح ہوتا ہے، سب کی خاطر جینے کا سبق سکھایا تو نے، خود غرضی خود پرستی کیا کیا ہو جاتا ہے، انسانی فطرت کا یہ نقشہ دکھایا تو نے، ہمدم کا رتبہ کیا تھا زاویہ انسانی میں، اس کو ہوش دلا بدھ بنایا تو نے۔ جیتلی ہمدم کی ہی چند رباعیاں اس طرح سے ترغیب عمل میں آئیں کہ گوتم بدھ کی حیات جاویداں کو ایک ہار کی مانند شکل مل گئی، جس کا ہر گل اپنے میں ایک رنگ لیے ہوئے ہے، چار اشارے جو نظر سے گزرے، دل ہوا چاک، کئی خیال نظر سے گزرے، مراقبہ ہی تھا بس اس سوال کا حل، علاوہ کوئی خیالات نہ نظر سے گزرے، چار سچ ہیں وابستہ حیات انسان سے، غم اور سبب اس کا وابستہ حیات انسان سے، غم دور ہو سکتے ہیں یہی تیرا سچ ہے، چوتھا راستہ عمل وابستہ حیات انسان سے۔ مہاتما بدھ کو کس طرح سے جو ہے ایک بڑھاپے نے تڑپا دیا، بوڑھے آدمی کو دیکھ کر وہ لرز گئے، تڑپ گئے، پھر جنازہ دیکھا، میت دیکھی، مردے کو دیکھا جاتے ہوئے، کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، تو وہ جو عرفان نصیب ہوئے ان کو ان سب چیزوں سے جو ملی، اس کا تذکرہ سیماب اکبر آبادی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ وہ ذرا دیکھیے، برف زاروں کو تیرے انفاس نے گرما دیا، تیرے استغنا نے تخت سلطنت ٹھکرا دیا، سلطنت بھی چھوڑ دی تھی، یاد تیری آج بھی ہندوستان میں تازہ ہے، چین، جاپان اور تبت تک تیرا آوازہ ہے، روشنی جس کی نہ ہوگی ماند وہ مشعل ہے تو، اور سرزمین ہند کا عرفان یہ اول ہے تو، عرفان سے جو ملایا ہے، خدا کی ذات کا جو عرفان ہوتا ہے، جو روشنی ملی ان کو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ گوتم بدھ نے تمام دنیا کو امن و آشتی اور محبت کا پیغام دیا، اور انہوں نے نروان اور تپسیا پر سب سے زیادہ زور دیا۔ نروان جو پاتا ہے بدھ وہی کہلاتا ہے، بدھ بننے سے قبل بودھی ستو ہی کہلاتا ہے، مسلسل کوشش ہی تو بدھ بناتی ہے، انسان بننے سے قبل آدم آدمی کہلاتا ہے، پیار محبت سب کو اپنا بنانے کا طریقہ ہے، راستہ عمل عملی جامہ پہنانے کا طریقہ ہے، پیار و محبت کو شکل دیجیے عقیدت کی، روح گوتم کو یہی روشن کرنے کا طریقہ ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات اور افکار و خیالات کو اردو شاعری نے خوب وسعت دی ہے، اور جس کا تذکرہ ہر عہد میں ہوگا۔ دراصل گوتم بدھ ایک بے مثل شخصیت کے مالک تھے، یہ ان کی تعلیمات ہی ہے کہ آج بھی عوام کی ایک بڑی تعداد ان سے اپنے لگاؤ کو خوش قسمتی سمجھتی ہے۔ وقت بدلتا رہے گا لیکن گوتم بدھ کی تعلیمات کی روشنی بھی اسی طرح پھیلتی رہے گی۔ منقبت اور نعت ہے اس میں، اور ہے حمد و ثنا، اس میں بھجن ہے میرا کا، سرسوتی کی وندنا، اس میں خسرو کے نغمے اور نانک کی بانی، یہاں سچ بتاؤں ان
तुमसे मिलकर मुस्कुराती है हया। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। आप लड़के वालों